بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما یود الذین کفروا، ہرگز نہیں چاہیں گے، خواہش کریں گے، ودا کسی چیز کا چاہنا، ودود اللہ تعالی کے ناموں میں استعمال ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، یہ وہی چیز ہے۔ ما یود الذین کفروا، ہرگز نہیں چاہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، من اہل الکتاب، وہ لوگ جو کافر ہیں، جو بھی من اہل الکتاب، خواہ وہ ہوں اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی ولل مشرکین، وہ لوگ چاہیں گے جو مشرکین میں سے ہیں۔ کیا نہیں چاہیں گے؟ یہ تو آ رہا ہے آگے، پہلے اس ٹکڑے کو حل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اکثر انگلش میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے غلط کیا ہے، اور اردو میں بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی دھوکہ ہو گیا ہے یہاں پہنچ کے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترجمہ کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صحیح ترجمہ کیا ہے۔ دیکھو بھائی، جہاں سے ترجمے میں غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ ہرگز یہ خواہش نہیں رکھتے، وہ ہرگز نہیں چاہتے، اور نہ ہی مشرکین۔ اگر ترجمہ کیا جائے یوں ہی جیسے پڑھا ابھی کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے اور مشرکین بھی نہیں چاہتے، تو اہل کتاب میں سے کون ہے جو کافر نہیں ہے؟ اگر وہ مسلمان ہی ہو جاتے تو خدا کو اہل کتاب کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھا نا، غلطی ترجمے میں یہ کرتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کا اور مشرکین کا ذکر پہلے لے آتے ہیں اردو محاورے کے مطابق، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین وہ ہرگز یہ بات نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی چیز نازل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو، کہ اگر اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے تو اہل کتاب تو سارے کے سارے کافر ہیں۔ کون سا ایسا ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ، یعنی پھر تو مطلب یہ ہوا کہ ان میں ایک گروہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور یہ ہے ترجمے کی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، بچنا اس سے ہمیشہ۔ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ ما یود الذین کفروا، کافر ہرگز نہیں چاہتے، من، یہ جو من ہے نا یہاں پر اس آیت میں 3 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے، من اہل الکتاب، آگے دیکھیے من خیرن دوسرا، اور من ربکم تیسرا، 3 مرتبہ یہ من کا لفظ لائے نا اسی آیت میں۔ اس پہلے من کو سے کے معنی میں نہیں لیں گے، من سے کے معنی میں نا، یہاں پر سے کا معنی نہیں، من الکتاب کتاب سے، من اللہ اللہ سے کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ معنی ہے اس کے تفصیل کے اظہار کے لیے، ڈیٹیل بتانے کے لیے۔ ما یود الذین کفروا، کافر ہرگز نہیں چاہتے، کون سے؟ من اہل الکتاب، خواہ وہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں، ولل مشرکین، اور خواہ وہ کافر مشرکین میں سے ہوں، یہ دونوں ہی نہیں چاہتے، سارے ہی کافر نہیں چاہتے، اور خاص طور پہ اہل کتاب اور مشرکین تو بالکل نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، ما یود الذین کفروا یہاں پہ رک گئے کہ کافر ہرگز نہیں چاہتے۔ کافر 10 قسموں کے ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، صابی بھی ہیں، اور بہت سے ہیں، مشرکین سب کافر ہی ہیں۔ ما یود الذین کفروا، کافر ہرگز نہیں چاہتے، من اہل الکتاب، خواہ وہ اہل کتاب میں ہو جن سے تمہارا مقابلہ ہے مدینہ منورہ میں، عیسائی، یہودی زیادہ غالب، وللمشرکین، اور نہ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، کافر کو عام کر کے پھر اس کی ان کی دو کائنڈز، ان کی قسمیں گنوا دی کہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، کافر ہرگز نہیں چاہتے۔ اب آپ دیکھیے اگر کہیں انگلش ترجمہ ہے کہ اس ترجمے کے برعکس وہ دوسرا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں
اور مشرکین میں اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے. تو اہل کتاب میں سے اگر کچھ کافر ہیں جو نہیں چاہتے تو کیا کچھ اور ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ خیر نازل ہو؟ تو وہ کون ہے پھر؟ وہ مسلمان ہے. کیا اگر مسلمان ہے تو اہل کتاب کا نام دینے کی کیا ضرورت؟ ترجمہ ہے انگلش کا، سمجھ رہے ہیں؟ جو یہاں ایسے کیا گیا نا، یہ ترجمہ ہے غلط. پڑھیے ذرا، انگلش تو آتی ہوگی. اچھا، اچھا یہی چیز. اور کوئی ترجمہ ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے کیے ہیں، یعنی جو غلط ہے وہ ہے. کیا؟ آپ کیا ہے؟ ہاں دیکھا نا، وہ الٹی بات ہو گئی یا نہیں؟ سمجھ میں آئی میری بات؟ بس اتنا کافی. ما یود الذین کفروا، میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے صرف کتاب حل کرنی ہے انشاءاللہ. یہی ہے نا، تفسیریں بہت سی لکھی گئی ہیں. جی جی کیوں نہیں، سمجھا سکتا ہوں بھائی، کیوں نہیں. تو آپ بیٹھے کس لیے؟ تو میں نے سے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ہمیں کتاب حل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جس حد تک ہو سکے. تفسیریں ترجمے بہت سے مل جائیں گے، تفسیر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. بیسیکلی سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا. یہ باتیں بظاہر چھوٹی لکھتی ہیں، لیکن جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی گہری باتیں. دیکھیے پھر بات عرض کرتے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ہرگز نہیں چاہتے کافر. پہلے تو غلط بات بتاتے ہیں. ہرگز نہیں چاہتے کافر جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور نہ ہی وہ کافر جو مشرکین میں سے ہیں، کہ تمہیں کوئی اچھی بات، اچھی چیز پہنچے. اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرکین یہ نہیں چاہتے، تو پھر اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب میں کچھ مسلمان بھی ہیں. اگر مسلمان ہیں تو پھر انہیں اہل کتابی کیوں کہتے ہیں آپ؟ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے، ابن سوریہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو انہیں تو کوئی نہیں اہل کتاب میں سے کہتا تھا، سب یہی کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں. تو اگر ترجمہ یوں ہوگا کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے تو بات الٹی ہو جائے گی. اللہ نے یہ فرمایا جو اصل حقیقت ہے کہ جو بھی کافر ہیں کوئی نہیں چاہتا، خواہ وہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ وہ مشرکین میں سے ہوں. کوئی بھی کافر دنیا میں، مثلا سابی ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، مشرکین ہیں. چونکہ واسطہ دونوں سے پڑ رہا تھا نا، مکہ مکرمہ میں مشرکین سے اور مدینہ منورہ میں یہود سے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے دو کو زیادہ اہمیت دی اور کہا کافروں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم پہ خیر نازل ہو، نہ ہی یہ اہل کتاب اور نہ مشرکین. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے غلطی جو لگتی ہے یہاں پر. اس لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اور مشرکینوں یا اہل کتاب سارے کے سارے کافر، اور خاص طور پہ یہ دو گروہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان ینزل علیکم، کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر، من خیرن. یہ جو من ہے یہ استغراق کے لیے مفسرین کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں اضافے کے لیے، زیادتی کے لیے، بہت زیادہ. من خیرن من ربک، من خیرن کوئی بھی خیر تمہارے اوپر نازل ہو. خیر کی اتنی کثرت، یعنی وہی جو نازل ہو رہی ہے. خیر سے یہاں مراد وہی لی گئی ہے. بہت سے مفسرین نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ عام مراد ہے دین اور دنیا کی کوئی بھلائی جو مسلمانوں کو ملے. خیر کا ترجمہ قرآن میں مختلف جگہ مختلف طریقے پہ کیا گیا ہے. خیر کا ترجمہ وحی سے بھی کیا گیا ہے، جیسے یہاں پہ خیر کا ترجمہ بعض حضرات نے یہاں پر ہی دین اور دنیا کی کسی بھی بھلائی سے لیا ہے. خیر کا ترجمہ ایک جگہ مال، پیسے سے بھی کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان کو خیر کی، مال کی محبت ہے بہت زیادہ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ انسان اس بات پر گواہ بھی ہے، جانتا ہے دل میں مال کی محبت کتنی ہے، خود بھی جانتا ہے. تو وہاں خیر سے مراد مال لیا گیا ہے.
یہاں خیر سے مراد بعض حضرات نے وہی لی ہے، اور یہاں خیر سے مراد بعض حضرات نے دین اور دنیا کی کوئی بھی بھلائی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ینزل علیکم من خیرن، کوئی بھی خیر، جو بھی چیز تمہارے لیے نازل ہوگی اللہ کی جانب سے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ اب آیا یہ من جس کے معنی سے بنتے ہیں کسی چیز کے آغاز کو بیان کرنے کے لیے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ من البصرۃ الی الکوفہ، بصرہ سے شروع کر کے کوفہ تک، یہ جو سے کا ہے نا، کسی چیز کی ابتدا بیان کرنی، ٹھیک ہے۔ من المکتب الی البیت، دفتر سے لے کے گھر تک، تو یہ جو من ہے یہ تیسرا من اس معنی میں ہے کہ دیکھو کوئی بھی چیز جس کی ابتدا اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، خیر اوپر سے تمہارے لیے نازل ہوتی ہے، یہ ہرگز نہیں چاہتے۔ واللہ یختص، اور اللہ ایسے ہیں کہ مخصوص کرتے ہیں برحمتہ ہی، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے ساتھ اللہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی رحمت کو لگا دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے خاص طور پر رحمت نازل کر لیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ رحمت سے بھی مراد بعض مفسرین نے یہاں پر وہی لی ہے، یعنی اللہ نے جس کو چاہا اسے خدا نے اس رحمت سے نوازا، یعنی وحی سے نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہیں ذو کے معنی جو اردو میں آپ کہتے ہیں صاحب، صاحب جیسے کہتے ہیں نا، یا یہ سمجھ لیجئے والا کے معنی تقریباً جو آتے ہیں، جی ہاں، ذوالقرنین، دو سینگوں والا، دو قرنوں والا، ذوالفقار، دو دھاری تلوار جس میں دو دھاریں ہوں، جیسے نسبت کے لیے مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب سیاہی والے، فلاں چھڑی والا، اینک والا، یہ مشہور ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ابو کا لفظ بھی آتا ہے اور ذو کا بھی ہے، اس میں فرق، اور عربوں کے ہاں جو فرق ہیں وہ لغت میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو فی الحال نہیں کہتے، لیکن ابو اور ذو ان معنی میں آتا ہے۔ ذو الفضل، فضل والا، صاحب ہے، مالک ہے، ہاں اب صحیح ترجمہ بن جائے گا۔ ذو الفضل، فضل کا مالک ہے، کشتی والا یعنی کشتی کا مالک ہے، اور ابو بھی اسی معنی میں آتا ہے، مثلا ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو ذر اس کا بھی یہی ہے، اسی طرح ابو بکر، بکر والا قبیلہ تھا ان کا جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ابو حفص، حفص والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، مٹی والا۔ وہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر، اور بیٹی سے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ علی کہاں؟ تو انہوں نے عرض کیا آج گھر میں کچھ بات چیت ایسی ہو گئی میری، ذرا بات میں نے سخت کہہ دی، تو مسجد میں جا کے مسجد میں چلے گئے، گھر سے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حدیث میں آیا ہے بخاری میں کہ انہوں نے چادر لپیٹی بھی تھی اور سو رہے تھے مسجد میں بالکل صاف خالص فرش پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، تو وہ اٹھے تو ان کے جسم پہ مٹی لگ گئی تھی، کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹی جھاڑی ان کے جسم سے اور فرمایا کم یا تراب، مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے، اور مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے والد کو کوئی ابو تراب کہتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا مٹی والا۔ تو یہ ابو اور ذو، مالک، صاحب اس معنی میں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جو ہیں وہ بڑے فضل والے، اللہ فضل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اس لیے وحی جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین شریعت کی وحی لے کر کسی پر نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے۔ یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم اپنے فضل کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں، تو نبوت کا انتخاب یہ خالصتاً اللہ کا اپنا فعل ہے، اللہ کی اپنی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کے کسب کو دخل نہیں ہے، کسی کی محنت کو دخل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنی عرصہ محنت کرتا تھا تو اسے نبوت مل جاتی تھی، یہ بات نہیں، اور اب تو بات ہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔